إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين زراعت گزشتہ کئی خطبات کے اندر شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال گفتگو دا ایک سلسلہ جاری ہے۔ قرآن پاک اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اوصاف بیان فرمائے، انہاں چو ایک وصف، ایک خوبی اور ایک آپ دا اعزاز اور شان وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ رحمت کا معنی جو ہے وہ پیار، ترس، ہمدردی، غم گساری، محبت اور خبر گیری، یہ مختلف معنی لفظ رحمت کے ہیں۔ ان معنی کی روشنی سمجھنے دی کوشش کیجیے۔ کیا واقعی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے جو خبر ہے قرآن پاک کہ آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور رحمت کے لفظ کی جو معنی ہے اس معنی دی روشنی آپ کس قدر اور رحمت۔ قرآن پاک دی ہر خبر یقینی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر ہے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہانوں کے لیے رحمت۔ رحمت للعالمین ایسا لقب ہے، ایسا خطاب ہے جس لقب اور خطاب دا دنیا چ اور کوئی خطاب اور لقب مقابلہ نہیں کر سکتا، اور یہ خاصہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح الحمدللہ رب العالمین دے اندر سارے جہانوں کا پالنے والا اور سارے جہانوں کی رکھوالی کرنے والا اللہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسی طرح عمومی انداز ہی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ سارے جہانوں کے لیے جیسے اللہ کی ذات پالنے والی ہے اس طرح سارے جہانوں کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت۔ اس دنیا اندر ہزاروں نامور شخصیات گزریات جنہاں نو بڑا بڑا عروج بخشا گیا، جن کی شہرت کے زمانے میں چرچے رہے، پورے عروج کے ساتھ وہ شخصیات دنیا میں چمکتی رہی، روشن رہی، اور ان کو مختلف القابات اور خطابات سے نوازا گیا۔ آج بھی دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو مختلف القابات دیے جاتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کے عام لوگوں کی بات ہے، دنیا میں بہت سارے لوگ آئے جنہیں مختلف القابات لوگوں نے دی، کسی کو مہاراجا کہا گیا، کسی کو سردار کہا گیا، کسی کو جاگیردار کہا گیا۔ فرعون ہونا بھی ایک لقب تھا، اور کیسر اور کسریٰ ہونا بھی ایک لقب تھا، ایک عہدہ تھا، ایک اعزاز تھا۔ اسی طرح یہ صدر اور یہ وزیر اعظم، یہ سارے عہدے اور مناصب ہیں، لیکن ہر عہدہ اور ہر منصب جو ہے وہ بندے کی ذاتی حیثیت اور شخصیت کو اجاگر کرتا ہے۔ جب کہا جائے فلاں وزیر اعظم ہے، اس کی شخصیت اجاگر ہوگی، فلاں صدر ہے، فلاں سردار ہے، اس کی شخصیت نمایاں ہوگی، لیکن کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ لقب رکھنے والا کردار کا کیسا ہے، اخلاق کا کیسا ہے، اس کا بندوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ، دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ان سارے القابات اور اعزازات کو ایک طرف رکھ کے ذرا اس لقب کی طرف توجہ کیجیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ بس اس اعزاز کے ساتھ ہی، اس لقب کے ساتھ ہی اس کی اپنی صرف ذات اور شخصیت اجاگر نہیں ہوتی، بلکہ ساری مخلوقات کے ساتھ جو اس ہستی کا تعلق ہے، جو رحمت اور ترس اور درد اور غم گساری ہے، وہ ایک جملے سے واضح ہو رہی ہے کہ سارے جہانوں کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن گیا ہے۔ ایسا کوئی لقب دنیا میں نہیں ہے جو دوسروں کے ساتھ اس کے تعلق کو واضح کرے۔ سب سے بڑا لقب، سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین۔ آپ کا یہ وصف مخلوق کے ساتھ تعلق کو ظاہر کر رہا ہے، انسانیت کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے
اس کو زیر کر رہا ہے۔ یاد رکھنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ساری کائنات کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ کی رحمت نہ ہوتی تو دنیا آج بھی اندھیر نگری میں ہوتی، افراتفری اور انتشار ہوتا۔ یہ آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت تھے، جنہوں نے ایک ایک گر اور ایک ہی شعبے کی اصلاح فرمائی۔ دنیا میں کون سی چیز ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی چیز آئی ہو اور رہی ہو، لیکن اس کے سورج سے اور سورج کی روشنی سے فائدہ نہ اٹھایا ہو، لیکن رب کی زمین پر مصطفیٰ کے آنے کے بعد قیامت تک کوئی ایسا انسان نہیں آئے گا اور کوئی شخصیت ایسی نہیں آئے گی اور ایسی کوئی چیز نہیں آئے گی جو محمد مصطفیٰ کی رحمت سے بالواسطہ یا بلا واسطہ فائدہ نہ اٹھائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا لقب، سب سے بڑا اعزاز جو قرآن پاک میں بیان ہوا وہ یہی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ جہانوں کے لیے رحمت۔ اس لفظ رحمت ذرا غور کر دے جائی اور اس دی تفصیل قرآن اور حدیث اندر پڑھ دے جائی اور اس دی توضیح و تشریح اندر ذرا غوطہ زن ہوئی، اور پھر دیکھیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے، اپنی ذات کے ذریعے کس طرح رحمت کے جوہر بکھیرے ہیں اور دکھائے ہیں، اس پہ ذرا غور کیجیے۔ ایک آپ کا دشمن ہے، دنیا چ کوئی تعلیمات اور کوئی معلم ایسا نہیں ہے جو دشمن کے ساتھ ایسا گر سکھلائے کہ وہ دشمن آپ کا دوست اور محبت کرنے والا بن جائے۔ ایک بندہ آپ کی مخالفت کرتا ہے، رات دن مخالفت کرتا ہے، رات دن دشمنی کرتا ہے، رات دن آپ کی غیبت کرتا ہے، آپ کے خلاف پروپیگنڈے اور اجلاس کرتا ہے، آپ کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو آپ لازمی امر ہے جذبات میں چاہے اور جذبات اندر آگے اس کا جواب دیں، اور جب جواب دیں گے تو پھر لازم ہے اختلاف بڑھے گا، انتشار بڑھے گا، جھگڑا بڑھے گا۔ ہر بندہ تمہیں یہی مشورہ دے گا کہ یار اس نے انتہا کر دی، اب آپ جواب دیں، آپ بولیں۔ یہاں بڑے بڑے حوصلے والی شخصیات، بڑی بڑی برداشت کرنے والی شخصیات جو ہے آخر بندے کا بندہ ہے، انسان ہے، حوصلہ جواب دے دے گا۔ باقی میری اور آپ کی کیا حیثیت؟ افضل البشر بعد الانبیاء، جو نبیوں کے بعد افضل ترین شخصیت تھی، جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مخالف بھی، دشمن بھی، ان کے سامنے ان کی نعوذ باللہ توہین کر رہا ہے، تنقیص کر رہا ہے، تو سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادھر سے آپ ہی گزر گئے، تو وہ بندہ سینہ صدیق کی توہین اور تنقیص کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام سننے کے لیے رک گئے، صدیق بھی سامنے تھے، اللہ نے فرشتہ اتار دیا جو صدیق کی طرف سے جواب دے رہا تھا، لیکن آخر انسان ہوتا، ایک وقت آیا کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جواب دینا شروع کیا، تو وہ فرشتہ ہٹ گیا۔ تو اس روایت سے جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ انسان کا آخر ایک وقت حوصلہ جواب دے جاتا، کتنا یہ صابر کیوں نہ ہو، کتنا یہ حلیم کیوں نہ ہو، کتنا ہی بردبار کیوں نہ ہو، کتنا ہی برداشت کرنے والا کیوں نہ ہو، آخر ایک نہ ایک دن مظلوم انسان بول پڑتا ہے، بولتا ہے، اور پھر لڑائی بڑھتی ہے، جھگڑا بڑھتا ہے۔ ذرا بتلاؤ
اس عالم اور اس حالت کے اندر وہ کون ہے جس نے ایسا گر اور طریقہ بتلایا؟ صرف سننے اور کہنے کو لفظ رحمت آسان ہے، اس کی گہرائی دے اندر جائیے، جب گہرائی اندر جاؤ گے، سوچو گے، پڑھو گے، پھر سمجھ پاؤ گے کہ کتنا بڑا اعزاز اور کتنا بڑا لقب اور کتنا بڑا خطاب ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے کیا تعلیم دی ہے؟ اب رحمت للعالمین کا پیغام سنی۔ ایک بندہ ذرا آپ کی سیرت بھی پڑھ لیجیے کہ آپ کے خلاف اجلاس ہوا۔ قرآن پاک اور احادیث دونوں ذرا ملا کے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی یہ 13 سالہ ہے، اس کو پڑھی۔ شیب ابی طالب کی قید میں بھی رہے، 3 سال قید میں رہے، سوشل بائیکاٹ تھا، کھانا پینا بند تھا، دعوت بھی دیتے رہے، لوگ جو ہے وہ انکار کرتے رہے، پتھر مارتے رہے، گند اٹھا اٹھا کے ان کے اس جسم پر پھینکتے تھے جس جسم کی طہارت کی قسم اللہ نے اٹھائی۔ ان کی پاکیزگی اور طہارت کا یہ عالم تھا، لیکن حوصلہ کتنا ہے، برداشت کتنی ہے، سب کچھ ہوتا رہا، حضور سنتے رہے، برداشت کرتے۔ آپ کے خلاف اجلاس ہوا، مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار اکٹھے ہوئے، کہنے لگے، اور وہاں پر آگے نا ایک نجد کا بوڑھا شیطان بھی انسانی صورت میں آ کے بیٹھ گیا تاکہ ان کو بھڑکایا جائے، پیغمبر علیہ السلام کے خلاف اکسایا جائے۔ جب ہجرت کے آثار تھے اور ہجرت کے بارے میں مشاورتیں تھی اس وقت بھی اور اس سے پہلے بھی، کہنے لگے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بدلتے، یعنی گھٹیا حرکت کی انتہا ہوتی ہے کہ کسی کے نام کو ٹیڑھا کیا جائے۔ آپ کا مخالف ہے، سیرت کو ساتھ ساتھ اپنے کردار اندر لائی، کہ سیرت اپنانے والی چیز ہے، کوئی کھانے والی تو نہیں۔ سیرت جو ہے کوئی منانے والی شے تو نہیں، اپنانے والی ہے نا، اپنائیں۔ سیرت آپ کے لیے نمونہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے خلاف یہ اجلاس ہو رہا ہے کہ آج کے بعد ہم نے اس کو محمد نہیں کہنا صلی اللہ علیہ وسلم، نام بدلنا ہے۔ بڑے نام طے ہوئے، کسی نے کہا ساحر کہتے ہیں، کسی نے کہا شاعر کہتے ہیں، کسی نے کہا مجنون کہتے ہیں، اپنے اپنی رائے، اپنے اپنے نام، اپنے اپنی مشاورت ہوتی رہی۔ آخر پہ اتفاق ہوا کہ یہ سارے نام ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کے بعد محمد کے بجائے مزمم کہا جائے، نعوذ باللہ۔ بالکل الٹ معنی ہے مزمم کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل الٹ معنی ہے کہ نام سے ہی نعوذ باللہ توہین اور تنقیص اور معنی سے ہی توہین ہو رہی۔ تو نبی علیہ السلام کے علم میں آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو انتہا ہو گئی، آج تو انتہا ہو گئی ہے، دشمن دشمنی پر اتر آئے ہیں اور آپ کے نام کو بگاڑ رہے، اور یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جو شخص دین کا کام کرتا ہے، اسلام کا کام کرتا ہے، حق کا کام کرتا ہے، دعوت کا کام کرتا ہے، اس کے نام کو بدلا جائے تو یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ نبی علیہ السلام سے بڑا پاکیزہ کون ہو سکتا ہے؟ ظالموں نے ان کا نام، جن کا زمانہ تعریف کرتا تھا اور کہتا تھا اور واقعی محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام بھی بدلنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ نبی علیہ السلام کو بتلایا گیا کہ آج آپ کا نام بدل کے رکھ دیا گیا ہے۔ آج کے بعد مشرکین مکہ، جس طرح طے ہوتا ہے نا، ضابطہ ہوتا ہے،
جس طرح ہمارے ملک میں یہ قرارداد پاس ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ خاتم النبیین لکھا جائے، جہاں بھی حضور کا نام ہوگا کسی درسی کتاب میں یا کسی بھی اخبار میں یا کسی بھی میڈیا پر حضور کا جب نام لیا جائے گا تو ساتھ خاتم النبیین کہا جائے گا اور لکھا جائے۔ اس کے اثرات ہوتے ہیں، یہ زبانوں پہ یہ نام پھر چڑھ جاتا ہے، یہ عقیدہ چڑھ جاتا ہے۔ کہنے کو تو یہ شخص فیصلہ معمولی ہے، لیکن اس کی روحانیت اور اس کے اثرات جو ہیں وہ نسلوں تک جائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہر سننے اور کہنے والا بچہ بھی یہ مانے گا کہ محمد خاتم النبیین ہے تو ایک نام کے اثرات ہیں، ایک پوری تحریک ہے، ایک پورا مذہب ہے، ایک پورا عقیدہ ہے جو بیان کیا جا رہا ہے ایک جملے میں کہ محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مشرکین اگر اس میں کوئی اہمیت نہ ہوتی تو نام کیوں بدلتے؟ نام بدلنے کی کوشش کی اور کہا آج کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا جائے گا، نہیں لکھا جائے گا، نہیں پکارا جائے گا، آج کے بعد ہم یہ نام رکھیں۔ پاس ہوا، میٹنگ برخاست ہوئی، باہر نکلے قریش، حضور تک اطلاع پہنچ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نام کو بدل دیا گیا ہے۔ اب ذرا سمجھیے اس آیت مبارکہ کو، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ جب یہ سنا کہ میرا نام بدلا گیا ہے تو پوری امت کو پیغام پہلے کیا دے چکے تھے؟ ادفع باللتی ہی احسن، جو تم سے برائی کرتا ہے اس برائی کو اچھے انداز سے اچھائی میں بدلو، اس برائی کو اچھائی میں بدلو۔ وہ توڑے تم جوڑو، وہ گالیاں دے تم دعا دو، وہ پتھر مارے اور تم کہو اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ یہ اصول، یہ ضابطہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے تھے۔ ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی کو، اس شرارت کو، اس سارے پراپیگنڈے کو بس آسان طریقے سے دور کر دو، ختم کر دو، مٹا دو، اور اچھا انداز اور اسلوب اختیار کرو۔ ہو گیا کیا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، جس بندے اور تمہارے درمیان ایک عداوت ہے، دشمنی ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اگر تم اس انداز سے برتاؤ کرو گے ایک دن اور وقت آئے گا، پیغمبر خبر دے رہے ہیں کہ وہ تمہارا انتہائی دلی اور وفادار دوست بن کے سامنے آئے، اور حضور نے پھر عمل کیا۔ اور پھر وقت آیا، وہی لوگ جو اجلاس میں شریک تھے یا تو قتل ہوئے، واصل جہنم ہوئے جہاد کے راہیں، یا پھر زندہ رہے تو مصطفیٰ کے غلام بنے، زندہ رہے تو رسول اللہ کے ساتھی بنے، وفادار بنے۔ چاہیے تھا حضور آج کے بعد کہتے کہ ہم بھی ان کے نام بدلیں گے اور ہم بھی یہ کہیں گے، یہ کہیں گے، نہیں، فرمایا گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تمہارا نام بدلا ہے اور آج کے بعد انہوں نے محمد نہیں کہنا۔ فرمایا وہ کیا کہیں گے؟ یا رسول اللہ انہوں نے پاس کیا ہے، مزمم کہیں گے۔ فرمایا اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ اس کو کہتے ہیں کہ حضور نے کچھ محسوس ہی نہیں کیا، وہ دل کی کیفیت ہے۔ فرمایا اس میں کون سی بات ہے؟ وہ کسی مزمم کو برا کہتے رہیں گے، ان کے شر کو، ان کی برائی کو، ان کی ضلالت اور گمراہی کو اللہ نے مجھ سے کتنا دور کر دیا ہے کہ وہ کسی مزمم کو برا کہیں گے۔ میں تو مزمم ہوں ہی نہیں، مجھے تو اللہ نے محمد بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ میں تو ہوں ہی نہیں، میرا تو وہ مقام نہیں ہے۔ وہ کسی مزمم کو برا کہیں گے، نعوذ باللہ، وہ مزمم کو برا کہیں گے، مجھے تو نہیں نہ کہہ سکتے، میں تو مزمم نہیں، میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادفع باللتی ہی احسن۔ نبی علیہ السلام نے اپنی سیرت سے، اپنی صفت سے کتنے متصف تھے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضور جا رہے تھے فتح مکہ کے موقع پر،
جب فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے تو صحابہ کرام نے کیا کہا؟ آج گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے، مکہ میں داخل ہو رہے تھے اور بڑے خوش تھے، دلیری اور بہادری میں تھے، اور کہہ رہے تھے آج انتقام کا دن ہے، آج خون کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، آج ہم داخل ہوں گے اور بلال کے بدلے لیں گے، آج ہم داخل ہوں گے یاسن کے بدلے لیں گے، آج داخل ہوں گے تو سمیہ کی قتل کے بدلے لیں گے۔ وہ ہم پر جو ظلم کرتے رہے، ہمیں مارتے رہے، ہمارے محبوب و مرشد پر گندی اوجریاں پھینکتے رہے، وہ جو تشدد کرتے رہے، وہ جو پتھر مارتے رہے، آج ہمارا دن ہے اور خون کا اور بدلے اور انتقام کا دن ہے، ہم داخل ہوں گے بیت اللہ میں، آج کسی کو نہیں چھوڑیں گے، تیس نیس کر دیں گے ان کافروں کو، ان مشرکین کو جنہوں نے ہمیں یہاں سے نکالا تھا، مسجد حرام میں ہمیں داخل نہیں ہونے دیتے تھے، ہم چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے رہے، آج انتقام کا دن۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ بیت اللہ میں داخل ہو، مکہ شہر میں اب ہم داخل ہو رہے، یہ تمہارے جو سارے جذبات ہیں یہ میں نے سن لیے ہیں، لیکن اب گھوڑوں پر، سواریوں پر اپنے سروں کو جھکا کے داخل ہونا ہے، اکڑ کے اور کبر کے ساتھ داخل نہیں ہونا، اور اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے داخل ہونا ہے جس اللہ نے ہماری مدد کی ہے۔ اور جب پہنچے حضور اندر داخل ہوئے تو پھر نبی علیہ السلام بیت اللہ کے کنٹرول کو سنبھال لیے، بتوں تھے پاک اور صاف کر لیے۔ اس کے بعد قریش کچھ مسلمان ہوئے، کچھ بھاگ گئے، کچھ پکڑے گئے، جو گرفتار ہو کے لائن لگی کھڑی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آج کس بات کی اور کس فیصلے کی توقع رکھتے ہو مجھ سے؟ قرآن نے پہلے ہی بتا دیا تھا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اے میرے محبوب جنہوں لوگوں نے ان صدوکم عن المسجد الحرام، جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے آج تک روکے رکھا اور اندر داخل نہیں ہونے دیا اور بیت اللہ سے نکالا، یہاں سے نکالا، آج تمہیں اس قوم کا غصہ اور اس پر جو ناراضگی تھی آج تمہیں انتقام پر نہ ابھارے اور تم ان سے زیادتی نہ کرنا۔ یہ ہے وہ رسول اللہ کی تعلیمات، یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ فرمایا کیا توقع رکھتے ہو؟ ذرا ذرا بات پہ انتقام لینے والوں، ذرا ذرا بات پہ الجھ جانے والوں، ذرا ذرا بات پہ لڑائی کا آغاز کرنے والوں، اور ذرا ذرا بات پر ایک دور سے الجھنے والوں، سیرت مصطفیٰ پہ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو بتاؤ اللہ کی زمین پہ اور کون کرے؟ خاص کر مخاطب ہوں طلباء سے جو سیرت مصطفی کا درس لینے کے لیے آئے، جو سیرت مصطفیٰ کو پڑھنے آئے، جنہوں نے اپنی زندگی کا بہترین انتخاب کیا کہ ہمارے کئی سال مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھتے پڑھتے گزر جائے، تو سیرت کو پڑھنے کے ساتھ عمل ملائی۔ یہ آپس کے بغض، یہ لڑائیاں، یہ غصے، یہ افراتفری، یہ انتقام، ایک طالب علم نے اگر مجھے میری توہین کی ہے تو میں اس کی کروں گا، اور اس نے مجھے مارا ہے تو میں اس کو ماروں گا، اس نے اگر یہ کیا ہے تو میں اس کے ساتھ یہ وہ کر دوں گا۔ یہ ساری چیزیں اس سیرت کے خلاف ہے جس سیرت کے لیے آپ اپنے وجود کو وقف کر چکے، اپنی ذمہ داری، اپنا شعبہ جس کے لیے آپ نے انتخاب کیا ہے، جس کا انتخاب آپ نے کیا ہے، اس پر تھوڑا سا رحم کیجیے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیے، سامنے کون تھے؟ جان کے ویری اور دشمن، مکہ سے نکلنے پر مجبور کرنے والے،
جانتے ہو جب رسول اللہ نے مکہ کو چھوڑا تھا، بیت اللہ کو چھوڑا تھا، تو کیا فرما رہے تھے؟ اے بیت اللہ، اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی تو میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ انہوں نے مجبور کر دیا ہے کہ میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ یہ سارے مخالف اور دشمن سامنے، ہماری تو انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ کبھی سیرت کو پڑھیں، سیرت کو پڑھ لیں، حضور کے حوصلے کو پڑھیں، آپ کے صبر اور برداشت کو پڑھیں۔ وہ حدیث آپ کے علم میں ہے؟ کیا علماء نے اور اساتذہ نے آپ کو وہ حدیث نہیں پڑھائی؟ ابتدائی پہلی کلاس میں ہی یا دوسری میں آ کے اس حدیث کو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ بندہ مسجد نبوی میں آ کے جہاں ایک نماز پڑھیں تو 1000 کا ثواب، پیشاب کرنے بیٹھ گیا تھا، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس کو دیکھا اور تیز نظر سے دیکھا اور رسول اللہ نے روک دیا؟ ایسا نہیں کرنا، اس کو ڈانٹنا نہیں، اس کو جھڑکنا نہیں، اس کو کچھ نہیں کہنا، کچھ نہیں کہا۔ فرمایا اس کو فارغ ہونے دو، پیشاب کرنے دو۔ پیشاب جب کر لیا تو پھر رسول اللہ نے فرمایا اس کو ذرا میرے قریب بٹھاؤ، اس کو بلاؤ۔ بلایا گیا۔ پیشاب کرنے والا مسلمان نہیں تھا، کافر کے وجود کو حضور نے مسجد میں دیکھ کے اور پیشاب کرتا دیکھ کے بھی ڈانٹا نہیں ہے، اور صحابہ کو ڈانٹنے سے روک دیا کہ میں ایسا نہیں کروں۔ اس کو پھر بلا لیا اور اپنے پاس بٹھا کے فرمایا یہ مساجد ہیں، یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ عبادت کے لیے، تعلیم و تعلم کے لیے بنائے گئے ہیں، یہ پیشاب کی جگہیں نہیں ہیں۔ وہ سنتا رہا، ندامت بھی اختیار ہوئی ہوگی، شرمندگی بھی ہوئی ہوگی، ساتھ ہی کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، مجھے مسلمان بنا دیجیے، یہ ہے تمہارا اسلام، یہ ہے تمہاری رحمت، یہ ہے تمہارا پیار، یہ ہے تمہاری شفقت، کلمہ پڑھا دیجیے۔ اور صحابہ کو کیا فرمایا؟ جاؤ میرے صحابہ، جہاں اس نے وہ گندگی پیشاب کیا ہے نا وہاں پانی بہا کے ذرا اس جگہ کو صاف کرو، پیشاب کافر کرے، صاف صحابہ کرے۔ پھر لوگ کلمہ کیوں نہ پڑھتے؟ پھر لوگ مسلمان کیوں نہ ہوتے؟ ہمارے کردار، ہماری بد اخلاقی، ہماری بد زبانی سے تو لوگ دور بھاگتے۔ کیا جواب دیں گے اگر ایک شخص ہمارے کردار سے متنفر ہو کے مسجد سے نکل جائے اور آئندہ مسجد میں داخل ہی نہ ہو؟ تو بتلاؤ اس کا سزاوار اور اس کے سزا کا مستحق کون؟ اپنے کردار کو سیرت کی روشنی میں ڈھالی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میں کہوں گا کہ اس پر ایک نہیں، میں کوشش کروں گا چند خطبات صرف اس آیت اور اس جملے پر آپ کے سامنے رکھوں۔ سیرت کو ساتھ سمجھتے جانا، پڑھتے جانا، اور رحمت للعالمین کے اس لقب اور اس اعزاز کو جاننا، یہ کتنی بڑی شان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی اور قانون کی ضرورت ہی کیا ہے؟ قرآن کافی ہے نبی علیہ السلام کی شان کے لیے۔ آپ نے فرمایا میرے اے کفار، اے قریش، آج کس طرح کے سلوک کا مجھ سے تم توقع رکھتے ہو وہ بتلاؤ۔ اگر قریش تھے، پرانے تھے، کہنے لگے اے محمد تم خود بھی کریم ہو، تمہارا باپ بھی کریم تھا، تمہارا دادا بھی کریم تھا، تم تو کریم کے بیٹے ہو اور کریم باپ کے بیٹے ہو، تمہاری تو نسل ہی نیک لوگوں کی، پرسا لوگوں کی اور کریم لوگوں کی تھی۔ آپ نے فرمایا جاؤ، آج میں تمہیں وہی کچھ کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، لیکن وہ بھائی بھی تھے، خون بھی تھا، ان کو معاف کرنا آسان تھا، لیکن آج میں تمہیں وہی جملہ کہتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج میں نے تمہاری ساری سختیوں کو اور تمہارے سارے ظلم و تشدد کو ایک جملے میں معاف کر دیا ہے، اور میں محمد مصطفیٰ نے تمہیں رہا کر دیا۔ تم پر کوئی جبر نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے تم پر، کوئی سختی نہیں ہے تم پر، کوئی قید نہیں ہے تمہارے لیے۔ اسلام قبول کرو تمہاری مرضی، نہ قبول کرو تمہاری مرضی، اسلام میں بھی کوئی جبر نہیں دیتا۔ جاؤ میں تمہیں
عام معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ ہے وہ مقام، یہ ہے وہ اعزاز۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ یہ آپ رحمت۔ نبی علیہ السلام اس حوالے سے اگر سیرت پڑھ لی ہے تو دوسرے حوالے سے ذرا غور کرتے۔ ایک ایسا وقت بھی تھا کہ حضور کی آمد سے پہلے ایک مذہبی طبقہ جنہیں کہا جاتا تھا رہبانیت، صوفی، پوپ، پادری، لوگ اپنے آپ کو وقف کر دیتے مساجد میں، شادی نہیں کرنی، نکاح نہیں کرنا، دنیا سے الگ رہنا ہے، تھلگ رہنا ہے، بہت زیادہ کپڑے ملنگوں کی صورت جس طرح ہمارے معاشرے میں ہے، یا کپڑے اتار دیتے یا کپڑے پہن لیتے، جنگلوں میں نکل جاتے، اللہ کو تلاش کرتے، شادی بیاہ نہ ہوتا، مرد بھی عورتیں بھی کلیساؤں میں، گرجا گھروں میں وقف ہو جاتی اور وہاں بدکاری، فحاشی، بے حیائی عام ہوتی، لیکن نکاح نہ کرتے۔ یہ اس کو مذہب، دین، پرسان لوگ سمجھا جاتا، جو اندر بدکاری جوڑے کر رہے ہیں لیکن شادی نہیں کرتے۔ کچھ عورتیں ہیں، کچھ مرد ہیں جو وقف ہیں اندر، لیکن اسلام نے آگے، محمد مصطفیٰ نے آگے ان پر کتنا ترس کھایا۔ آپ نے فرمایا نکاح من سنت، یاد رکھو نکاح محمد مصطفیٰ کی سنت۔ ایک صحابی نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، ساری زندگی ایسے ہی رہوں گا اور عبادت کرتا رہوں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ میرا دین نہیں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا وہ میرے ساتھ، اس کا تعلق ہی کوئی نہیں۔ میرے دین میں لا رہبانیہ فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ وہ بوجھ جتنے اس قوم پر، اس لوگوں پر پڑے ہوئے تھے، لوگوں کو نکالا کہ پرسان رہنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ دنیا سے الگ ہو جاؤ، پرسان رہنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ملنگ اور کلندر بنا لو، پرسان ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ضرورت سے زیادہ کپڑے پالو یا ضرورت کے مطابق بھی کپڑے اتار دو۔ یہ نہیں ہے، یہ بوجھ نہیں ہے آپ پر کہ آپ دریاؤں کے کناروں پہ جا کے چلہ کشی کرو یا غاروں میں چلے جاؤ، نہیں نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ تم جنگلوں اور قبرستانوں میں جا کے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے چلے کرو، نہیں۔ لا رہبانیہ فی الاسلام، اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا کے ساتھ جڑ کے رہو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، معاملات کرو، لین دین کرو، بیوی بچے سارے حقوق کو ادا کرو، تب اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے۔ وہ سارے بوجھ محمد مصطفیٰ نے اپنی رحمت کی وجہ سے اتار دی، جتنے وہ توق تھے اتارے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، بوجھ اتار دیے۔ نبی علیہ السلام نے جتنے بوجھ پڑے ہوئے تھے وہ اتار کے بالکل امت کو ہلکا اور بھلکا کر دیا، اور ساتھ فرمایا کہ سن لو فاتقوا اللہ ما استطعتم، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ تم اپنے وجود سے بڑھ کے عبادت کرو، نہیں، فاتقوا اللہ ما استطعتم، دین میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے، جتنا جی چاہے تلاوت کرو، جتنا جی چاہے رات کو عبادت کرو، فرائض پورے کرتے رہو۔ اس کے علاوہ اگر تم کوئی عمل بھی نہ کرو تب بھی تمہاری نجات کے لیے کافی ہے۔ کیا وہ عورت کا حدیث آپ کے علم میں نہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں صرف فرضی نماز پڑھوں، صرف فرضی روزے روزے رکھوں اور فرضی حج کروں اور ساتھ اپنے شوہر کی اطاعت کروں، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا ٹھیک، جنت کے جس دروازے سے تو گزرنا چاہے گزر جا۔ پھر نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے جو فرضی نماز پڑھتی ہے، فرضی روزہ رکھتی ہے، زیادہ کوئی نفلی عبادت نہیں کرتی، لیکن اس سے اس کی پڑوسی اس کی زبان سے خوش ہے، بد اخلاق نہیں ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا وہ جنت میں جائے گی۔
یا رسول اللہ ایک بہت نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، حج کرتی ہے، زکاتیں دیتی ہے، صدقہ و خیرات کرتی ہے، نفلی باتیں بہت کرتی ہے، لیکن بد زبان ہے، آپ نے فرمایا وہ جہنم میں جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارے بوجھ ہم پر جو پڑے ہوئے تھے اتارے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، طاقت کے مطابق اللہ سے ڈرو۔ فرمایا دین کو اپنے اوپر سوار نہ کر لو، دب جاؤ گے نیچے۔ دین پر اتنا عمل کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے اور طاقت ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ فرائض کو چھوڑ دو، فرائض عمل کرتے رہو، کیونکہ فرائض کے اندر اللہ نے آسانی رکھی۔ کہاں ہے جہاں آسانی نہیں؟ نماز ہی ہے، اس کو دیکھ لو۔ اگر تم کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے اشاروں کے ساتھ پڑھنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ بیماری کے عالم میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ سفر کی حالت میں نماز کو کم کیا گیا ہے یا نہیں؟ سفر میں روزے کو چھوڑ کے بعد میں گنتی کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا یا نہیں؟ استطاعت نہیں ہے تو حج کو فرضیت کو ساقط سمجھا گیا ہے یا نہیں؟ اگر مال نصاب کو نہیں پہنچا تو زکوٰۃ و عشر سے مستثنا نہیں کر دیا۔ نصاب کو پہنچا ہے تو زکوٰۃ ہے، عشر ہے، اس سے پہلے تو نہیں ہے۔ بتاؤ کہاں جبر ہے، کہاں سختی ہے؟ بارش کی شدت میں نماز گھر پڑھ لینے کی اجازت نہیں دی ہے حضور؟ کیا سفر میں نمازوں کو اکٹھا کرنے کی اجازت نہیں دی؟ کیا بارش میں اکٹھی نماز پڑھنے کا زور اثر کو اکٹھا پڑھنے کا اجازت نہیں دی؟ کیا بارش کی شدت میں اور نبی علیہ السلام مغرب اور عشاء کو اکٹھا کرنے کی اجازت نہیں دی؟ کیا سردی کی شدت میں موزوں پر اور جرابوں پر مسح کر کے نماز پڑھنے کی، وضو کو قبول کرنے کی حضور نے رخصت نہیں دی؟ یہ ساری رخصتیں، یہ وہی سنتے ہیں، یہ وہی رحمت ہے جسے کہا جاتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے رحمت للعالمین کو سمجھے نہ، جانے نہ، پہچانے نہ، اس کو پڑھے نہ، دیکھے نہ کہ اس میں حکمتیں ہیں کون سی۔ حضور سے پہلے کیا امتیاز تھا؟ مجال تھی کہ بادشاہ اور غلام ایک دسترخوان پہ کھانا کھائیں، تصور ہی نہیں تھا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاس، یہ کس کی تعلیمات؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر یونان کا ہو یا سوڈان کا ہو، صہیب رومی ہو یا بلال حبشی ہو، سلمان فارسی ہو یا کہیں کا رہنے والا ہو، ایک ہی صف میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے۔ قریش نے یہی تو کہا تھا کہ اے محبوب یہ صحابہ آپ کے پاس نہ بیٹھے، ہمارا ان سے سٹیٹس مقام نہیں ملتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی اجازت سے یہ فرما دیا تھا کہ ایسا نہیں ہو، فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے محبوب آپ کو ان کو اٹھانے کی اجازت نہیں۔ عمان کا حکمران ہو یا کہیں اور کا حکمران ہو، پچھلی صف میں صفِ نعال میں سارے بیٹھے ہوئے فخر محسوس کرتے تھے کہ ہم جوتوں والی صف میں پیچھے بیٹھے ہیں۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ کوئی نہیں ہے کہ یہ بڑا آگے، اس کو آگے، اس کو چھوٹا ہے، اس کو پیچھے، یہ بڑے خاندان کا ہے، اس کی بنیاد پر نہیں۔ یہ کون ہے؟ رحمت للعالمین، جنہوں نے پیغام دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ میرے دین، میری شریعت میں گالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، اجمی کو عربی پر، عربی کو اجمی پر کوئی فقیت حاصل نہیں ہے۔ عزت اسی کو حاصل ہے جو تقوی اختیار کرے، اللہ کا ڈر اختیار کرے۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، وگرنہ معاشرے کی حالت، کیفیت تڑپ رہی تھی پوری انسانیت کہ کوئی رحمت آئے اور کوئی لیڈر اور قائد آئے جو پوری تبدیلی لا کے اس امت کی اصلاح کرے۔ تو اللہ نے اس طرح انسانیت، سسکتی ہوئی انسانیت پر رحم کر کے محمد مصطفیٰ کو جہانوں کی رحمت بنا کے ہمارے لیے بھیجا۔ لیکن کاش ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائے۔ ہم نے اس آیت کو پڑھا، اس آیت کو لکھا، بازاروں کو سجایا اس آیت کو لکھ کے، لیکن اس کے معنی اور مفاہیم کو نہیں جان پائے۔ ذرا رحمت للعالمین کو پڑھی۔ کون ہے دنیا میں کوئی ایسا لقب اور اعزاز اور شان پانے والا جو دل کی بیماریوں کی تشخیص کرے سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ڈاکٹر حکیم صرف دل کے بائی پاس کو یا دل کے جو
وال ہیں ان کو چیک کر سکتا ہے نا. دل کی اندر کی بیماریاں، دل میں نفاق، لائیے کوئی ڈاکٹر جو نفاق سے دل کو پاک کرے. لائیے کوئی ڈاکٹر جو دل کو خبث سے، بغض سے، حسد سے، کینے سے پاک کرے. لائیے کوئی ایسا معالج دل کے اندر داخل ہونے والی روحانی جو بیماری ہے ان کا علاج کرے. ان کا ایک ہی معالج ہے جسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو دلوں کو صاف کیا ہے. قرآن کے الفاظ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ. اندر کو پاک کیا، تزکیہ کیا ہے، نفاق کو نکالا ہے، کفر کو نکالا ہے، ضلالت کو نکالا ہے، شرک کو نکالا ہے، بتوں کی محبت کو نکالا ہے، قبروں کی محبت کو، پوجا کو نکالا ہے. کتنی بیماریاں تھیں جو دل میں رچی بسی تھی اور گھر کر گئی تھیں اور دل سیاہ ہو گئے تھے، وہ آپ نے صاف ستھرا کر کے دلوں کو صاف کیا. یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں پر کام کیا حضور نے. اور 23 سالوں میں کتنے بیمار دلوں کو شفا ملی ہے محمد مصطفیٰ کے علاج سے. علاج بھی بتایا، پرہیز بھی بتلائی، علامات بھی بتلائی. اس بیماری کی یہ علامات ہے، دل کی یہ بیماریاں ہیں اور یہ ان کی علامات ہیں، یہ ان کا علاج ہے، یہ ان کی پرہیز ہے. اور گارنٹی دیتا ہوں میں رہوں یا نہ رہوں، اگر علاج کرتے رہو گے تو قیامت تک محمد کی تعلیمات سے شفا پاتے رہو گے. علاج دے گئے اور علاج چھوڑ گئے. علاج موجود ہے اور اتنا سستا علاج ہے جو ہر گھر میں موجود ہے. باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کس گھر میں قرآن نہیں ہے، کس گھر میں مصطفیٰ کی سیرت نہیں ہے. علاج گھر پڑا ہے. اسی انجی بیمار ہوئیے پھر یہ جان کے مکر کر کے، بیمار ہو کے، کفر اور ضلالت کر کے اور شرارتیں کر کے اور اپنے آپ کے دل کو آلودہ کر کے، جان بوجھ کے اوپر شیطان کو مسلط کر کے اور شیطان کو اپنے اندر بسا کے، رچا کے، بسا کے، اس کو جگہ اور مسکن دے کے، اس کو رہائش دے کے اپنے گھروں سے نہ نکالیں تو ہمارا قصور ہے. مصطفیٰ کا تو علاج بھی موجود ہے، مصطفیٰ کی بتائی ہوئی پرہیز بھی موجود. ترکت فیکم امرین، میں جا رہا ہوں علاج چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایتھے حکیم مر جاندے نا اپنے صدری نسخے نال ہی لے جاندے، دس دے نہیں شاگردان بھی تے پترن با اے نہیں یہ میرا صدری نسخہ ہے، یہ نہیں بتاؤں گا. بڑے بڑے کاروباری مر جاتے ہیں، اپنی دکانوں کے نسخے جو ہیں اپنے دل میں لے کے دفن ہو جاتے ہیں، پیچھے بھی کسی کا کچھ نہ بنے. وہ محبوب ہے جس نے ایک ایک نسخہ اور ایک ایک علاج اور ایک ایک پرہیز، ایک ایک وظیفہ پوری امت کو بتلا کے اذن بھی دے دیا ہے جو چاہے عمل کرے، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں، کوئی خود ساختہ پابندی نہیں. یہ ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. وگرنہ اتنے گر دل کے کون بتلاتا ہے؟ آپ نے تو سارا کچھ کھول کے امت کے سامنے رکھ دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ دل کالا ہو جاتا جے، پھر دل نو چٹا کرن واسطے، دے زنگ نو اتارن واسطے یہ چیزیں ہیں. پھر نبی علیہ السلام نے قلب سلیم کی تعریف کی ہے کہ صاف ستھرا دل کیسا ہوتا ہے. حضور کو رحمت للعالمین کی حیثیت سے پڑھنا ہو تو یہ تو ایک پورا زندگی گزرنے والا اور گزارنے والا موضوع ہے، ختم ہی نہیں ہو سکتی. لیکن آپ کے سامنے چند خطبات میں آپ کی رحمت کا اس پہلوؤں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. ذرا آتے ہیں صنف نازک کی طرف، مستورات کی طرف، عورتوں کی طرف. اس کے ایک پہلو کو چھیڑتے ہیں اور یہی بات پھر ختم کرتے ہیں تاکہ آئندہ جمعہ آپ کو ابتدائی چیزیں سمجھ میں آ چکی ہوں. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ایسے واقعات تاریخ میں محفوظ ہیں کہ عورت کو 1 من دانے دے کے بھی 1 من دانے لے کے بچی کو فروخت کر دیا گیا. ایسے واقعات اناج کے بدلے، غلے کے بدلے، روپیہ اور نقدی کے بدلے، پیسوں کے بدلے لالچ، عورتوں کو بیچا گیا اور عورتوں کو
یہ کہا گیا کہ یہ انسان نہیں ہے، ان کے اندر روح شیطانی ہے، یہ مجسمہ شیطان ہے، یہ پاؤں کی جوتی ہے۔ عورت کو یہ حیثیت دی گئی تھی اسلام سے پہلے۔ آپ پڑھ لیجیے، حضور کی آمد سے پہلے وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کے تحت کسی محدث، کسی مفسر، کسی عالم کی تشریحات پڑھیے کہ عرب کے اندر حالات کیا تھے۔ یا رحیق المختوم ہے شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی، عرب کے وہ حالات جو حضور سے پہلے تھے، دیگر کتب سیر میں اور کتب تاریخ میں پڑھ لی۔ حضور سے پہلے کیا حالات، عورت کی کیا حیثیت؟ جب عورت کا شوہر فوت ہو جاتا، قبیلے کا کوئی بندہ جس کا دل کرتا وہ عورت پر چادر دے دیتا کہ یہ میری آج کے بعد بیوی ہے۔ بعض دفعہ شوہر کا بھائی اور بعض دفعہ اپنے ہی شوہر کا دوسری بیوی سے ہونے والا جو بیٹا تھا وہی اپنی ماں سے نکاح کرتا۔ یہ حالت تھی۔ جب عورت ایام مخصوصہ میں جاتی تو اس کو بند کر دیا جاتا۔ جب عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو 40 دن تک یا جو آج ایام جن نفاس کہا جاتا ہے، عورت کو پابند کر دیا جاتا، وہاں بٹھا دیا جاتا، عورت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چھوڑ دیا جاتا، عورت اندر خارج زدہ ہو جاتی، اس کو بیماریاں لگ جاتی اور اس کی جسم میں خارج پڑ جاتی، نہانا دھونا سب کچھ اس کے لیے ممنوع ہوتا۔ یہ حالت اور کیفیت، ان حالات میں ضرورت تھی کوئی عورت کا رہبر، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جو سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، کوئی ایسی شخصیت آئے جو ان بیچاریوں کو باہر نکالے۔ اور پھر وہ علاج کرتے، آج بھی وہ علاج کئی معروف ہے عورتوں کی۔ وہ کبوتر کو لیتے، کبوتر کو عورت کی دھنی سے لگاتے اور وہاں سے وہ اس کی خارج کو چوستے۔ اس طرح آج کئی حکیم علاج جو بتلاتے ہیں، یہ پرانا مشرکین کا علاج۔ وہ جانور، وہ پرندہ مر جاتا، اتنی زہر آلود ہوتی، عورت کے جسم میں اتنی زہر ہوتی، بھر گئی ہوتی۔ یہ حالت تھی عورتوں۔ آج عورتیں دوپٹہ اتار کے بے حیائی اور فحاشی اندر زندگی بسر خوش ہوتی ہیں کہ ہمیں اسلام نے پابند کیا ہے۔ تم نے اسلام سے پہلے حالت کو نہیں پڑھا کہ تمہاری حالت اور کیفیت کیا تھی۔ پھر قرآن آیا، پھر حضور آئے۔ جب حضور آئے، قرآن لائے، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، آئے نور لے کے آئے، کتاب لے کے آئے، اور فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، فرمایا عورتوں کے حقوق مردوں پر ہیں اور مردوں کے حقوق عورتوں پر۔ وَلَهُنَّ، ان کے لیے یہ جو لام ہے نا شروع میں، وَلَهُنَّ، سارے حقوق، اس ایک لام کے حرف کے اندر عورت کے سارے حقوق۔ وَلَهُنَّ، نحو کے اندر اس لام کو استحقاق کا، تخصیص کا اور تملیک کا کہا جاتا ہے۔ سارے اس جملے میں ایک حرف لام عورت کے، اللہ کی قسم، سارے حقوق کو مصطفیٰ نے داخل کر دیے۔ ایک حرف کے اندر تمہارے عورتوں کے حقوق موجود ہے۔ وَلَهُنَّ، اور ان کے لیے، کن کے لیے؟ عورتوں کے لیے ان کے حقوق ہیں مردوں پر اور مردوں کے حقوق ہیں ان پر۔ یہ برابر میں حقوق ان کو حاصل ہے۔ ان کے حقوق الگ ہیں، ان کے حقوق الگ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے تو حقوق ہیں اور ان کے نہ ہوں، خبردار، ایسا نہیں ہے۔ فَاتَّقُوا النِّسَاءَ، رسول اللہ نے فرمایا فَاتَّقُوا فِي النِّسَاء، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، اللہ سے ڈرو عورتوں کے معاملے میں۔ النساء شقائق الرجال، یہ مردوں کا حصہ ہے، یہ مردوں کا جز ہے، عورت کوئی الگ جنس نہیں ہے۔ یہ کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ آدم کی بائیں پسلی سے۔ فرمایا یہ تمہارے وجود کا حصہ ہے، ٹکڑا ہے۔ کیا نبی علیہ السلام نے پھر حقوق نہیں دیے؟ کتنے حقوق دیے؟ ذرا ان پر زوجین کو ذرا پڑھیے۔ زوجین کا اختلاف ہو گیا، میاں اور بیوی کا آپس میں اختلاف ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا اسلام نے اور دین نے، رحمت للعالمین نے ایک لمبی فہرست دی ہے
ایک معاہدہ ہوا ہے، ایک میثاق ہوا ہے، ایک رشتہ ہوا ہے، ایک عقد ہوا ہے، ایک نکاح ہوا ہے، خرچ ہوا ہے، لوگ مجلس بیٹھی ہے رشتے طلب کرنے کے لیے، ایک محنت ہوئی ہے، کوشش ہوئی ہے، سفارشیں ہوئی ہے، آنا جانا ہوا ہے، کھانا پینا ہوا ہے، پھر جا کے رشتہ دینے اور لینے پر تیار ہوئے ہیں۔ اب تمہارے درمیان اختلاف ہو گیا تو کیا اسلام؟ پڑھیے اسلام۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ کے ہاں ناپسندیدہ کام پھر بھی رشتوں کا توڑنا، طلاق۔ اللہ کہتے ہیں اس کو ناپسند کرتا ہے۔ اختلاف ہو گیا ہے لیکن پھر بھی اللہ پسند نہیں کرتا کہ یہ جوڑی ٹوٹے، یہ رشتہ ٹوٹے۔ یا رسول اللہ کیا کریں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں حد المقدور، حد الوسع کوشش کرو یہ دو جوڑ جڑا رہے، یہ رشتہ جڑا رہے۔ یا رسول اللہ کیا کریں؟ فرمایا اختلاف ہو گیا ہے تو اب کیا کرو؟ محبوب ترتیب بتلا رہے، ترتیب سنتے جانا اور کہنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ محبوب تجھ پر کروڑوں رحمتیں اور نازل ہوں جنہوں نے یہ گر اور یہ طریقے اپنی رحمت کی وجہ سے اس امت کو بتلائے ہیں۔ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آپ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ جہانوں میں پھر صرف انسان تو نہیں ہے نا، جنات بھی ہیں، حیوانات بھی ہے، نباتات بھی ہے، کتنے جہان ہیں۔ سب جہانوں کے لیے جب رحمت ہوں گے ساری چیزیں سامنے آئے گی، پھر جا کے یہ آیت مبارکہ کی تشریح و توضیح سمجھ آئے کہ حضور کی رحمت دیکھ۔ فرمایا اچھا اختلاف ہو گیا ہے، ایسے کرو ایک بندہ مرد کی طرف سے اور ایک بندہ عورت کی طرف سے دو ثالث بنا کے دونوں کی بات سن کے دونوں میں صلح کرا، دونوں کی بات سنو، دو بندے ہو جائے، ایک ادھر سے ایک ادھر سے، وہاں صلح کرا۔ یا اللہ یہ کوشش کی نہیں ہو سکی، صلح نہیں ہو سکی، تو فرمایا پھر اگلا راستہ ہے، اگر قصور عورت کا ہے، جرم عورت کا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ مرد کو رسول رحمت تعلیم دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ بستر اپنا علیحدہ کا، یہ اس کے لیے ایک ایسی روحانی باریک سزا ہے جس میں اس کو سنبھلنے کا، سنورنے کا، اصلاح کا موقع ملے۔ اگر ایسا کر چکے ہو اور پھر بھی سمجھ نہیں آئی، پھر اسلام کہتا ہے، پھر رسول اللہ شریعت اجازت دیتی ہے کہ اس کو تم مارو، لیکن مار کے لیے رسول اللہ کی رحمت کو دیکھیے، فرمایا چہرے پہ نہیں مارنا اور ایسی مار نہیں مارنا جس سے اس کے جسم کا نشان پڑے، ہلکی پھلکی مار کی تمہیں اس صورت میں شریعت اجازت دیتی۔ یہ ہر بابی استعمال ہوا، کارگر ثابت نہیں ہوا، کارگر کوشش کی کارگر ثابت ہو جائے، نہیں ہو سکا، پھر رسول اللہ کی رحمت دیکھی، فرمایا پھر تم سوچ لو، طلاق ہی صورت رہ گئی ہے، کوئی تمہارے پاس صورت نہیں رہی، تو اسلام کہتا ہے پھر ہے تو ناپسندیدہ، لیکن یہ بھی نہیں ہے نا کہ شادی کو ہم جو ہے ایک توق بنا دیں بچی کے لیے یا بندے کے لیے کہ جان ہی نہ چھوٹے۔ یہاں بھی رحمت للعالمین فرماتے ہیں پھر میں تمہیں حکم دیتا ہوں، اختیار دیتا ہوں، اجازت دیتا ہوں، ایک طلاق دے دو اور اس کو اپنے گھر سے نہ نکالو، لیکن طلاق دینے سے پہلے جذبات میں نہیں، غصے میں نہیں، انتظار کرو جب وہ پاک ہو، پاک کی غزگی کی حالت میں طلاق دینی ہے آپ، ناپاکی کی حالت میں، کیونکہ پاکیزگی کے جو ایام ہوتے ہیں ان میں مرد عورت کی محبت بڑی ہوتی ہے، جب پلیدی کے ایام ہوتے ہیں تو اس وقت مرد عورت کی وہ محبت کی وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ فرمایا پاک اس کے ہونے کا انتظار کرو، یہ ہفتہ انتظار کرے گا، اس میں ہو سکتا ہے اللہ اس کے غصے کو ٹھنڈا کر دے، دونوں کو سمجھنے کا موقع دے۔ فرمایا گھر سے نہیں نکالنا، گھرے رکھنا ہے، ہو سکتا ہے تم اٹھے رہو بیٹھے رہو، کمرہ ایک، گھر ایک، ماحول ایک، ہو سکتا ہے تم ٹھنڈے ہو جاؤ، غصہ ختم ہو جائے اور تم جناب اپنے آپ میں نبھا کر سکو۔ اگر نہیں ہے تو فرمایا پھر مہینہ گزرا ہے تو پھر اسلام تم اجازت دیتا ہے کہ اب بھی موقع ہے، سوچ لو، نہیں ہے تو رسول اللہ فرماتے ہیں پھر دوسری طلاق دو اور ایام طہر میں دو، پاکیزگی کے ایام،
اب تمہارے لیے پھر 1 مہینہ گھر میں رکھو، محبت ہو سکتی ہے، ہو جائے، وہ نفرت ختم ہو جائے۔ دوسرا مہینہ گزر گیا، اب سامنے آ گیا تیسرا مہینہ اور آخری طلاق، تمہارے لیے کوئی نوبت نہ رہی۔ تو اسلام کہتا ہے ہم عورت کو بھی آزادی دینا چاہتے ہیں، مرد کو بھی اس توق سے آزادی دینا چاہتے ہیں۔ اب دونوں کے لیے راستہ ایک ہے کہ وہ طلاق آخری دے، اور پھر قرآن کہتا ہے اور مصطفیٰ فرماتے ہیں الطلاق مرتان، 2 مرتبہ تو ہو چکی ہے نا، اب تیسری مرتبہ دے رہے ہو تو یہ بھی پاکیزگی کے ایام میں دو، اور ساتھ ساتھ یاد رکھنا اچھے طریقے سے فارغ کرنا ہے، اچھے طریقے سے یا روکنا ہے یا فارغ کرنا ہے، لیکن یاد رکھنا بے احسان اچھے طریقے سے فارغ کرنا ہے۔ یہ رحمت للعالمین ہی کہہ سکتے ہیں کہ غصے میں طلاق بھی ہو رہی ہے، لیکن طلاق میں بھی وہ حسن ہو کہ لڑائی جھگڑے اور خاندان نہ ٹوٹے۔ یہ محمد مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ آئندہ جمعہ یہیں سے شروع کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔